اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا بیان استعاذہ کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بھی استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کہاں پڑھنی چاہیے۔ تلاوت کی بات ہو رہی ہے، اس کا اصل محل کیا ہے، اس کے لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے کیا، سب سے پہلے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تلاوت شروع کرو تو کیا کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کب تلاوت شروع کرو؟ تلاوت آپ کسی بھی جگہ کسی بھی سطح پہ اگر کرو گے تو اس کے اولاً آپ استعاذہ کرو گے۔ دوسری بات سامنے آ گئی کہ کیا یہی الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہی کے ساتھ ہی استعاذہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور بھی الفاظ موجود ہیں؟ بہت سارے انداز میں علماء استعاذہ کرتے ہیں، لیکن وہ ان سے بھی جائز ہے، یہ نہیں ان سے ممنوع نہیں ہے۔ مقصد ہمیں حکم ہے استعاذہ کرنے کا، لیکن سب سے مسنون طریقہ یہی ہے کہ جس طرح جو الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں انہی سے استعاذہ کیا جائے۔ ایک اور بھی اس میں معاملہ سامنے آ جاتا ہے، بعض اوقات ہم ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ جو سامع ہے اس کو اور الفاظ کا پتہ ہی نہیں اور اس سے انتشار کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ استعاذہ کریں کہ جو قرآن پاک میں آ چکے ہیں اور عوام الناس کے ذہن میں، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن پاک کو بدل لیا، وہ پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ بلند آواز سے استعاذہ کرنا چاہیے یا ہلکی آواز کے ساتھ؟ کیا فرماتے علماء دین، کیا کرنا چاہیے؟ استعاذہ بلند آواز سے کرنا چاہیے یا آہستہ؟ ہاں جی، بلند۔ اگر قرات بلند آواز سے کرنی ہے تو استعاذہ بھی بلند آواز سے، اگر قرات آہستہ آواز میں کرنی ہے تو استعاذہ بھی آہستہ آواز۔ ایک یہ ابتدائے قرات کی بات ہو رہی ہے، یہ ہاں جی، اور اگر نماز میں ہے تو آہستہ، اگر نماز میں ہے تو آہستہ۔ اور کیا ہر رکعت میں نماز کے استعاذہ ضروری ہے؟ نہیں، آپ نے ایک بار جب پہلی رکعت میں پڑھ لیا وہ کافی ہے۔ اسی طرح اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو استاد روک لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھئی تو نے یہ حرف پڑھا ہے، لفظ پڑھا ہے، اس کا قاعدہ کلیہ قانون کیا ہے، وہ بتا کر اس کے بعد کیا وہ استعاذہ کرے گا؟ نہیں، چونکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم کا حصہ ہے، لہذا استعاذہ کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایسا کلام کیا، مثال کے طور پہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ بھئی فلاں کو کہ جا کے باہر سے پانی لے آئے۔ اب یہ جو درمیان میں کلام ہوا ہے یہ کلام کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس کے بعد مجھے استعاذہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے،
کہ نماز میں ہم نے ایک بار کر لیا، کیا قرآن پڑھتے ہوئے بار بار ہم کہیں جگہ رک گئے، سانس لیا، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، ہم نے بات بھی کوئی دنیاوی نہیں کی، اس کے بعد پھر ہم نے قراءت شروع کی، تو کیا ہمیں استعاذہ کرنا چاہیے؟ یہ قاطع قراءت کا کام ہے۔ ہم نے قطع ہوئی قراءت کو، ہم نے قراءت کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا، موقوف کر دیا، اور اس کے دوران ایک وقت گزرا ہے، کوئی آدھے گھنٹے کا، کوئی گھنٹے کا، ہاں اس دوران میں اسی کے متعلق پڑھتا رہا، حدیث کی شکل میں تفسیر کی شکل میں، ترجمے کی شکل میں، تو پھر استعاذہ کی ضرورت نہیں۔ اگر میں اس سے ہٹ کے آرام کرنے بیٹھ گیا تو پھر استعاذہ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا قرآن پاک کو سننے والا جو ہے، جو بندہ قرآن پاک سن رہا ہے، کیا وہ بھی استعاذہ کرے گا؟ نہیں، وہ سامع ہے، وہ سامع ہے، لیکن جو قرآن پاک سن رہا ہے وہ استعاذہ تو نہیں کرے گا، لیکن قرآن کا حکم ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا حکم کیا ہوا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال آ جاتا ہے، کیا ریکارڈنگ میں قرآن پاک سن رہے تھے؟ ریکارڈنگ میں قرآن پاک چل رہا تھا، ہم جائیں گے جب کبھی اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بار بار مکہ پاک مدینہ پاک لے جائے، اب وہاں جائیں گے تو جب آپ ادھر سے جاتے ہیں نا شار ابراہیم خلیل سے حرم کی طرف، ہے تو یہ سارا حدود حرم میں ہی، لیکن آپ مسجد حرام کی طرف جیسے جاتے ہیں تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ وہ مکہ ٹاور کے سامنے ادھر شاپس شروع ہوتی ہے، دکانیں، تو سب سے پہلی دکان پر وہ صاحب پتہ نہیں کون ہیں، وہ مصری ہیں، وہ عربی ہیں، وہ کون ہیں، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی قاری کے لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت لگائی ہوتی ہے۔ مجھے اچھا بھی لگتا ہے یار، یہ دیکھو نا، بندہ دنیا پتہ نہیں سارا دن کیا مشاغل کرتی ہے، یہ سارا دن قرآن سنتا رہتا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر تو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، پھر آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ اسے خاموشی سے سنیں۔ اگر آپ گزر رہے ہیں تو احتراماً اس کے لیے رک جانا یہ بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ ٹکٹ لینی ہے، کچھ اور کوئی بات کہیں ضروری میں کرنی پڑ گئی ہے تو وہ آپ ریکارڈنگ میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے علماء نے تھوڑی رعایت کا ذکر کیا ہے، وہ چونکہ ریکارڈنگ میں ہے، لیکن چاہیے یہ کہ جب قرآن پاک کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے تو ہم خاموش ہو جائیں اور اس کو سنیں۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ بات کا اثر بھی بڑا ہے۔ اس بات کا ذاتی ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں، مجھے ایک جگہ پہ پڑھانے کا موقع ملا، تو پہلے صورتحال بچوں کی اور ہوتی تھی، ہر بچے کا ایک اپنا فن تھا، اپنا انداز، اور اسی طرح جو بڑے بھی تھے وہ بھی بچے تھے، جو بڑے بھی تھے، کچھ لوگ سعودی عرب کے آئے تھے، اب انہوں نے وہاں پہ جو وہاں کے عربی لوگ ہیں، بدو ہیں وہاں کے، ان کو دیکھا ہوا تھا۔ اب وہاں پہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ ان ممالک سے جو دوسرے مسالک کے لوگ جاتے ہیں نا، جن کے نزدیک یہ تعظیم والے کام وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، چونکہ اس وقت ریکارڈنگ ہے، میں ان کے نام لوں گا تو ایک نشانہ بنے گا، سمجھ سارے ہی جاتے ہیں۔ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کوئی قرآن پاک کو پاؤں پہ معاذ اللہ رکھ کے بیٹھا ہے،
کسی نے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، ٹانگ کے اوپر کی ہوئی ہیں، کسی نے وہ قرآن پاک والی جو ریلیں ہیں انہی کے ساتھ ہی پاؤں ٹکائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کمر کر کے بیٹھے ہیں، کچھ بھی ہے۔ ہمارے تو ایسا نہیں ہے، ہمارے تو قرآن پاک پڑھنے والا اس کو کمر کر کے کوئی گزرتا بھی نہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ وہاں سے آئے ہوئے تھے تو حالات کچھ ایسے ہی تھے، لیکن جب میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف انہیں بٹھایا، میں نے کہا یار بچوں سے قرآن سنو، آہستہ آہستہ کچھ قرآن پڑھایا، پھر کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل جو پوچھتے پھر ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہم، اور 8 سے 10 ماہ کے اندر یہ صورتحال ہو گئی کہ جب بچے قرآن پاک لے کر بیٹھتے تھے تو کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہاں پہ آ کے اونچی آواز سے بات کر لیں۔ قرآن اپنا خود ایک مقام رکھتا ہے، اور ہمیں چاہیے، اب غیر مسلم دیکھے گا وہاں پہ قرآن پاک کسی نے CD چلا دی یا کسی قاری قرآن نے قرآن پاک پڑھنا، ہم جتنی نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے نا، یہ اگر یہ نعت خوانی کی محفل کو بند کر کے تلاوت کلام الرحمن کی محافل کا انعقاد کیا جائے تو آنے والی نسل میں بڑے بڑے قراء پیدا ہوں گے۔ آج ابھی مثال کے طور پہ میں کسی ذوق کے لیے نعت سننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اسے پروفیشنل نعت خوانوں کو بلا کر اسے ایک پروفیشن دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ پہلے آپ نے دور میں دیکھا ہوگا کہ علماء کے ساتھ یہ ثنا خاں یہ جوتیاں اٹھا کے چلتے تھے، آج علماء کو کہا جاتا ہے آپ انتظار کریں، ان حضرت صاحب نے آگے بھی کہیں جانا ہے، اور آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے وہ حضرت صاحب آگے کہیں نہ کہیں جو بھی کر رہے ہوں گے اللہ ان کو ہدایت دے۔ نماز کا وقت ہوگا یہ لوگ مسجد میں نہیں آتے، اور پتہ نہیں عجیب و غریب دوپٹے لے کر، یار حسان تو ایسا نہیں تھے، حسان تو ایسے نہیں تھے، اور جو سرکار کی جنہوں نے نعتیں کہی ہیں ایسے تو نہیں تھے۔ ہم نے تو زہری قصوری کو سنا ہے، ہم نے تو سہروردی کو سنا ہے، ہم نے تو اعظم چشتی کو سنا ہے، ہم نے تو جیسے ایسے جو نعت خواں حضرات کو سنا ہے، وہ بیچارے ان میں نفیس طبیعت کے جو مالک تھے وہ 2 شخصیات کو میں نے دیکھا، ایک فصیح الدین سہروردی اور ایک محمد علی زہری قصوری، ادروائز سارے سادہ طبیعت کے حامل تھے، اور پر نعت پڑھتے تھے آئے ہائے، اور ایک ہی نعت ہوتی تھی۔ یہ پونے گھنٹے کے لیے سیشن نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی آپ وہ نعتیں سنیں آپ کا دل کرے گا کہ نہیں یار، کوئی طبلہ سرنگی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والا جب قاری قرآن پڑھتا ہے، ہمارے استاد قاری محمد صدیق فریدی صاحب جب حجازی میں قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، استاد القراء قاری غلام رسول صاحب صدر بازار والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد ہیں، استاد جب مشق کروایا کرتے تھے یار رونڈے کھڑے ہو جاتے تھے، خاص طور پہ جب پڑھتے تھے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اور اتنا فقرہ ہی پڑھنا ہوتا تھا کہ سننے والے سامع کے یہ رونڈے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم نے دیکھا۔ جب پڑھتے تھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پہ جب آواز اٹھاتے تھے نا، ہائے ہائے ہائے، ایسے لگتا تھا ابھی 1 2 4 اموات ہو جائیں گی، ایسا قاری قرآن۔ اور ساری دنیا میں سب سے پہلے اپنی آواز میں قرآن ریکارڈ کروانے کا شرف صدر بازار کے جو قاری غلام رسول صاحب جن کی آپ علم التجوید پڑھ رہے ہیں ان کو حاصل ہے، بہت بڑے قاری قرآن، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کو عراق کی نیشنلٹی بھی دی گئی تھی، ایسے قاری قرآن۔ اور پہلی بار جب قاری عبدالصمد عبدالباسط پاکستان آیا، اس نے کہا میری ایک ہی شرط ہے کہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے قاری غلام رسول صاحب آئے۔ ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا، پہلے ایک اور کو قاری غلام رسول صاحب تھے، انہوں نے جبہ شبہ پہنا ہوا اور وہ سیڑھی میں کھڑا ہے جہاز کی، وہ کہتا ہے جی کہ قاری غلام رسول صاحب، انہوں نے کہا جی آ گیا وہ حضرت صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا چھوڑ قرآن سنا، تو کون ہے مجھے اس سے غرض نہیں،
قرآن سنا اس سے پتہ چلے گا قاری غلام رسول کون ہے کہ نہیں۔ اس نے جیسے اعوذ باللہ بسم اللہ، انہوں نے کہا جاؤ یار کام کرو، انہوں نے کہا قاری غلام رسول، پھر استاد قاری غلام رسول صاحب تشریف لے گئے، تو جیسے ہی آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، انہوں نے کہا جی ہاں یہی قاری غلام رسول۔ اور پھر یہ تاریخی الفاظ ہیں، انہوں نے کہا لوگ عبد الصمد عبد الباسط کو سنتے ہیں، عبد الصمد عبد الباسط قاری غلام رسول کو سنتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو، کبھی آپ ان کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے کبھی سنو، آپ حیران ہوگے، یہ ایک وقار ہے علماء کا۔ اور آج کل کے یہ نعت خواں چھوٹے چھوٹے ہمیں پتہ نہیں کس نے کیا لکھ دیا اور اس نے آگے پڑھنا شروع کر دیا، جس طرح پیچھے وہ اشعار چلے تھے کہ نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی۔ یار سیدہ کے مقام میں شک نہیں ہے، لیکن مقام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ کا مقام مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ تو فرماتا ہے میں تو کائنات کو نہ پیدا فرماتا، کائنات ہی نہ بناتا۔ یہ کچھ ایسے اسی وجہ سے ہم دیکھتے نہیں پیچھے اس کا شاعر کون ہے اور وہ کلام کر کیا رہا ہے۔ اسی طرح جب قرآن پڑھنے والے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، نہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں کہ ان کے اندر رعایت نہیں ہے، ان کے اندر رعایت نہیں، قطعاً نہیں۔ ان کے اندر ہمارا فرض ہے ہم ان قوانین پر عمل کروائیں، اور ہمارا کام صدا دینا ہے، صدا دے کے بیٹھ جاؤ، میلہ خود بخود لگ جائے گا، میلہ خود بخود لگ جائے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اس کو قرآن پاک کو پڑھنا، جب قرآن پاک کو پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنا کرو، لیکن اس کے لیے اس کو استعاذہ کی ضرورت نہیں، صرف سننا ہے، خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ کا تو پڑھنا ہم، اس کے بعد بسم اللہ کا بھی درجہ ہے۔ اگر تلاوت شروع کی جائے قرآن پاک کی تو پھر اس کے ساتھ استعاذہ کے ساتھ تسمیہ بھی ضروری ہے، بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ابتدائے قرات ہے، یہ ابتدائے قرات ہے۔ ہاں اگر وہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ ثواب سے محروم ہو گیا جو بسم اللہ شریف کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو ملنا تھا، اس سے محروم ہو گیا۔ اب سورت کی قرات کی ابتدا کی سورت سے، پہلے تھی قرات کی ابتدا کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہ پڑھے گا، اگر بسم اللہ نہیں بھی پڑھتا تو تلاوت ہو سکتی ہے لیکن اسے پڑھنا چاہیے۔ اب ہے سورت سے، تو سورت کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا۔ امام عاصم کے نزدیک، امام عاصم، یہ عاصم امام عاصم یہ ہے کون؟ یہ جن کی ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں نا، امام عاصم کوفی التابی، ٹھیک ہے، یہ تابی ہیں، یہ تابی بزرگ ہیں، اور آپ تجوید کے امام ہیں، روایت حفظ کے آپ امام ہیں۔ آپ کے نزدیک بسم اللہ جزو سورت ہے، آپ کے نزدیک بسم اللہ جزو سورت ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی آپ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اونچی پڑھو یا آہستہ پڑھو، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی ہر سورت سے پہلے ضروری ہے۔ آپ کے شاگرد ہیں امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کے شاگرد ہیں امام عاصم جو ہیں تجوید کے امام ہیں، اور امام اعظم جو ہے یہ فقہ کے امام ہیں۔ دونوں کا نام بہت بڑا، دونوں کا قد بہت بڑا، دونوں کے علمی احاطہ بہت بڑا، علمی بہت بڑا مقام۔ امام اعظم کے نزدیک آپ فرماتے ہیں بسم اللہ جو ہے یہ جزو قرآن ہے، یہ جزو قرآن ہے۔ ایک بار بھی قرآن میں پڑھتے ہوئے، ایک بار شروع کیا نا قرآن پاک، تو ایک بار بھی اس میں بسم اللہ پڑھ لی
تو باقی حکم ساقط ہو گیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں نہیں، 114 صورتیں ہیں، جس نے نہیں پڑھی جتنی صورتوں کے ساتھ، اس نے اتنی جو ہے نا آیات چھوڑ دیں، اس نے اتنی آیات چھوڑ دیں، قرآن پاک مکمل نہیں ہوا۔ اب دونوں بڑے بزرگ ہیں تو لہٰذا اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ ایک تو تراویح کا مسئلہ ہے، آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، ایک بار بلند آواز سے پڑھ لے، اور عام تلاوت کرتے ہوئے بھی اگر عام تلاوت کر رہا ہے تو اس میں اس کو جس آواز میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ہے پہلی، اسی آواز میں جس میں تلاوت کر رہا ہے بسم اللہ بھی اسی لہجے میں پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ باجماعت ہے تو اس میں وہ آہستہ آواز، دونوں کے حکم پر عمل ہو جائے گا، اس اختلاف نہیں رہے گا۔ کیونکہ ہم حنفی ہیں تو ہم تو دونوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں پہ جو رائج ہے وہ روایت حفص ہے، امام حفص جو ہیں وہ امام عاصم کے شاگرد ہیں، وہ امام عاصم کے شاگرد ہیں، تو لہٰذا ان سے ہم دونوں سے انحراف نہیں کر سکتے۔ ہم نے دونوں کے حکم پر عمل اسی طرح کرنا ہے کہ ہم نے جب مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے جماعت کے اعتبار سے تو ہم بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس نے نہیں بھی پڑھا، ایک بار بھی پڑھ لیا تو امام اعظم کے حکم پر عمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس نے پڑھ لی ہے تو یہ اس کا اجر و ثواب ہے، انہوں نے دونوں کے حکم پر عمل کیا۔ اب سورۃ برات کا ذکر آ گیا، سوال پیدا ہوتا ہے سورۃ برات کی اگر تلاوت شروع کی جائے تو کیا یہاں پر بسم اللہ پڑھیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے غضب کا، قتال کا ذکر ہے اس میں، کیوں؟ میرے الفاظ آپ نے نہیں سمجھے۔ میں نے کہا کہ اگر تلاوت کی ابتدا سورۃ برات سے ہو تو اگر صرف استعاذہ کیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن امام عاصم کے نزدیک بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ امام شاطبی نے بھی یہی ذکر کیا ہے، امام شاطبی نے بھی یہی ذکر کیا ہے شاطبیہ میں۔ لیکن اگر تلاوت کی جو عام ہمارے یہاں پہ رائج بھی ہے، اس کے اندر بہت سارے قراء، وہ ایک علیحدہ بحث چلے گی، پھر سبق بہت طویل ہو جائے گا، اسے میں شارٹ کر کے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب تلاوت ہی شروع کی ہے نا تو حصول ثواب کے لیے، برکت کے لیے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کو پڑھ لیا اور آگے سورت کو شروع کر دینے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے بسم اللہ نہ بھی پڑھی تو گناہ گار نہ ہوگا، تو گناہ گار، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے، چونکہ قرآن پاک کی تلاوت نیک کام ہے، اس لیے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا کہ سورۃ برات سے تلاوت اگر شروع کی جائے تو اب درمیان میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کہیں سے بھی یا سورۃ برات سے شروع کرتے ہیں، کیا وہاں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے صرف استعاذہ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور اس کے بعد آپ وصل کل کے حوالے سے، یہ آگے انشاءاللہ اس کا سبق جو ہے نا اگلا، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھائیں گے، آج مخارج بھی ہوں گے ساتھ، ان کا علیحدہ سبق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں اور بات کر رہا ہوں۔ اب اس نے اعوذ باللہ پڑھ کے ابھی تسمیہ نہیں پڑھی، اس نے سورت وہاں سے آیت شروع کی جس میں لفظ اللہ ہے، لفظ جلالہ ہے، یا انبیاء کے اسماء ہیں یا اولیاء کے ہیں، تو ایسی صورت میں استعاذہ کو ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ کو آگے جہاں سے تلاوت شروع کی گئی وہاں ملا کر پڑھنا جائز نہیں۔
آپ وہاں پہ فصل کریں گے، وہاں کیا کریں گے؟ فصل کریں گے، جدا جدا پڑھیں گے۔ ہاں اگر وہاں پر آپ ساتھ پہلے اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ بہتر ہو جائے گا، چونکہ وہاں پہ کہیں جگہ پہ ایسا ذکر آ گیا کہ جہاں پہ شیاطین کا یا منافقین کا ذکر ہے تو وہاں سے آپ نے قرات شروع کرنی ہے، آپ اسے بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو علیحدہ پڑھیں گے، اور آپ کیا اسے کہتے ہیں، وہاں پر اگر آپ تعوذ کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے تو بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی اس بات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر پڑھنے لگے ہیں اور وہاں پر آیت کا پہلا یا دوسرا حرف کون سا ہے، اس کا معنی کیا بنے گا، اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، بے شک روز کا آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہیں، اسے حاصل کریں، ہمیں خود بخود یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔